محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں چند ایسے وظائف آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جن کی برکت سے آپ اس مہینے کے فیوضات و برکات صحیح معنوں میں لوٹ سکیں گے۔ سب سے پہلے اس مہینے میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ عبادات کی کثرت کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پنجگانہ کے بعد یعنی فرائض نماز کے بعد سب سے جو فضیلت والی نماز ہے وہ رات کی نماز تہجد ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں کہ 1 سال کے جو اس کے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ اگر اس کے چھوٹے گناہ نہ ہوئے، کچھ بڑے گناہ ہوئے تو اللہ رب العزت ان بڑے گناہوں کے اندر بھی تخفیف فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بندہ اتنا نیک ہوا کہ نہ اس کے چھوٹے گناہ تھے اور نہ ہی اس کے بڑے گناہ تھے تو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے اس کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائیں گے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر اس مہینے میں جو کرنے والا کام ہے وہ صدقے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر ایک دفعہ نمازیوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن یوم عاشورہ ایسا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے ایک قوم کو معاف فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کئی لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو جو بندہ صدقے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی اس دن قبول فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو کرنے والا کام ہے وہ راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ حدیث طیبہ ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے آل خانہ کے اوپر وسعت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر خرچہ کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت سارا سال اس بندے کے رزق میں فراوانی اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ پنجتن پاک کے ساتھ محبت کا کیا اجر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین اور ان کے باپ حضرت علی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب رکھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، اور یہ وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ایک دن آپ امامت فرما رہے تھے، آپ سجدے میں گئے، آپ نے سجدہ بڑا طویل فرما دیا، ہم نے سمجھا شاید اللہ کا قرآن حضرت جبریل امین لے کے نازل ہو گئے، تو حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آج آپ نے بہت لمبا سجدہ فرمایا، اس کی وجہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا میرے شہزادے آ کے میری کمر کے اوپر سوار ہو گئے تھے، تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جلدی سے اٹھوں اور یہ گر جائیں، اس لیے میں نے اپنے سجدوں کو ہی لمبا کر دیا۔ عشق حسین ہی اصل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث روایت کرنے والے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن سے اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر ایک بندہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تم
ہمارے ہیں، سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا آل عرب کو 3 وجوہات کی بنا پر محبوب رکھو۔ یا رسول اللہ وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر کے اوپر میں عربی ہوں، دوسرے نمبر کے اوپر قرآن مجید عربی میں ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے عرب والوں سے محبت بالعموم رکھو اور بالخصوص شہزادوں کے ساتھ محبت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کو درس دیا ہے۔ تو اللہ اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور پاکان امت کے ساتھ محبت کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔